ہماری سیاست، ہمیں وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو ایک اچھے سیاستدان میں ہوتی ہیں، کچھ نہ جانتے ہوئے بھی ہر موضوع پر بولتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اپنے مخاطب کو قائل بھی کر لیتے ہیں۔ بجٹ ہماری سمجھ میں کبھی نہیں آتا، نہ کبھی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہر سال اس کی مخالفت میں بولتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں کسی چیز کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسی چیز کے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جب تک حکومت نے ایٹمی دھماکہ نہ کیا، ہم حکومت کو بزدلی کا طرح دیتے رہے۔ جیسے ہی دھماکہ کیا، ہم نے ایٹمی دھماکے کی مخالفت میں رات دن ایک کر دیے۔ یہی ایک اچھے سیاستدان کی خوبی ہوتی ہے، وہ ایک ایسا جادو بیاں مقرر ہوتا ہے جو موضوع کی مخالفت میں بھی بول سکتا ہے اور حمایت میں بھی۔ حمایت پر اتر آئے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دے، مخالفت پر اتر آئے تو تحت الثری تک جان نہ چھوڑے، کبھی سچ نہ بولے، جب بولے جھوٹ بولے، اور جھوٹ بولے تو روانی، تواتر اور اعتماد کے ساتھ بولے۔ بنیادی جمہوریت کا زمانہ تھا۔ ایوب خان کی کتاب جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی تازہ تازہ شائع ہوئی تھی۔ ہم نے تو اس کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اس قسم کی کتاب بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، بڑی روکھی سوکھی ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ جنہیں مخالفت میں بولنا ہو وہ تو بھول کر بھی نہیں پڑھتے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہم طلباء کی ایک تنظیم میں شامل تھے۔ اس تنظیم نے اپنے محلے میں نصابی کتب کی لائبریری بنانے کا منصوبہ بنایا، ایک تقریب منعقد کی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ایک بی ڈی ممبر تھے، مخیر انسان تھے، ان سے 8-10 ہزار روپے بطور عطیہ ملنے کی امید تھی۔ ہمیں بھی تقریر کرنے کا موقع دیا گیا۔ وہ دور بنیادی جمہوریت کے خلاف بولنے کا دور تھا۔ سبھی بنیادی جمہوریت کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ ہم بھی شروع ہو گئے، بار بار ایوب خان کی کتاب کا حوالہ دیا، فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے، فلاں پر وہ لکھا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کتنے صفحات پر مشتمل ہے۔ احتیاطاً تمام حوالے 150 صفحات کے اندر اندر دیے تاکہ کوئی حوالہ کتاب سے باہر نہ نکلنے پائے۔ ہم بڑے مزے سے ایوب خان کی مخالفت میں بولے چلے جا رہے تھے، جوش میں تھے۔ ہمیں کچھ ہوش نہ تھا کہ مہمان خصوصی کون صاحب ہیں اور کس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے جب کھیل کو بگڑتے دیکھا تو ایک پرچی ہمارے ہاتھ میں تھما دی۔ جلی حروف میں لکھا تھا، احمق کہیں کے، سارا کھیل بگڑ جائے گا، حکومت کی حمایت میں تقریر کرنا تھی۔ یہ پڑھ کر ہم نے ایک گلاس پانی منگوایا، 2 گھونٹ پانی پیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، سامعین پر فخریہ انداز سے نظر ڈالی اور بڑے طنزیہ انداز سے کہا، جناب یہ تھیں وہ باتیں جو ہمارے مخالفین ہمارے صدر محترم کے خلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی خدمات کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کبھی بھلا نہ سکیں گے۔ ملک کے لیے ان کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ اس طرح ہم حکومت کی تعریف میں کافی دیر تک بولتے رہے۔ مہمان خصوصی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ہماری تقریر کا حوالہ دیا، ہمارے جذبات کو سراہا اور 10,000 روپیہ بطور عطیہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ہمارے دوست چوکنا ہو گئے، آئندہ کبھی تقریر کا موقع نہیں دیا۔ شاید وہ ہماری تقریری صلاحیتوں سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم اچھے سیاستدانوں کی طرح لمبے چوڑے دعوے بھی کرتے ہیں اور وعدے بھی، لیکن کبھی نبھاتے نہیں۔ ہمیں وعدہ وفا نہ کرنے کا فن آتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ بہانے نہیں ہوتے، دلائل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دلائل سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں۔ الیکشن میں کامیاب ہو کر کسی کلیدی عہدے پر فائز ہونے والے بھی یہی کرتے ہیں۔ وعدہ نبھانا کھیل نہیں۔ اکثر تو فنڈز کی کمی آڑے آ جاتی ہے، کبھی ملکی حالات، کبھی عالمی صورتحال۔ حاضر دماغ ایسے ہیں کہ ہر سوال کا جواب فی الفور دیتے ہیں، کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ اب آپ سے کیا چھپانا، آپ تو جانتے ہیں کہ زیادہ پڑھا لکھا ہونا کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتا، وہ سیاستدان ہی کیا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ یہی خوبی ہم میں ہے۔ ایک بار ہمیں آلودگی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے کو کہا گیا۔ ہم نے آلودگی کے موضوع پر بڑی زبردست تقریر کی۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا، ہمارے یہاں اسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی معقول انتظام نہیں، اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہے؟ یہ سن کر کچھ دیر تو ہم خاموش رہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا، انسانوں کا فضلہ تو سنا تھا
اسپتالوں کا فضلہ پہلی بار سن رہے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، جہاں تک ٹھکانے لگانے کی بات ہے اس کے لیے آپ فکر نہ کریں، ہمارے کارکن نہ جانے کتنوں کو ٹھکانے لگا چکے ہیں، اسے بھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ یہ سن کر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب نے پوچھا، کراچی والوں کے خون میں سیسے کی مقدار بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس پر قابو پانے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ ہم نے بڑے اعتماد سے کہا، اس کے لیے پروگرام کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، خون میں سیسے کی مقدار جتنی زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ایسی قوم دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی زمانے میں فوجیوں کو سیسے کا کشتہ کھلایا جاتا تھا، کشتہ کھانے والے فوجی میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے۔ یہ تو تھی ہماری حاضر دماغی کی چند مثالیں۔ اب آئیے ذرا دوسری سیاسی سرگرمیوں کی طرف۔ ہمارے گھر کے سامنے روزانہ رات کے وقت فٹ پاتھ پر محلے والوں کی محفل جمتی ہے، عالمی اور ملکی مسائل پر گرما گرم بحث ہوتی ہے۔ اس بحث میں ہمارا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ ان مسائل کے حل سے متعلق ہماری تجاویز پر عمل کیا جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ارباب حل وقت ہماری تجاویز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے مسائل روز بروز گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ملک سے ظلم و استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں ہمیشہ مظلوم و محروم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو اقتدار سے محروم رہ جائے اس سے زیادہ مظلوم بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ اقتدار سے محروم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ کوئی حکومت ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، چاہے کتنی ہی اچھی ہو۔ الیکشن کے بعد جیسے ہی کوئی نئی حکومت بنتی ہے ہم اس کے خلاف ملک بچاؤ تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے والی ہر پارٹی ملک دشمن ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری حمایت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ حزب اختلاف میں رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب تو ہمیں اس کی عادت سی ہو گئی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے حزب اختلاف کا ہی ساتھ دیا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے یہ ملک حزب اختلاف کا مرہون منت ہے، ورنہ نہ جانے کب کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا۔ حکمران تو اپنی سی کوشش میں لگے رہتے ہیں، نہیں ٹوٹ رہا تو اس میں یقیناً اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ تھا مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کا مضمون ہماری سیاست۔ آواز وجیح احمد صدیقی۔